انسان کا ضمیر جب جاگتا ہے نا تو وہ سارے گناہوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، جو جرم اس سے ہوتے ہیں، جو گناہ اس سے ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، کیونکہ جو بوجھ اس کے سینے پر ہوتا ہے، اس کے ضمیر پر ہوتا ہے نا، اس بوجھ کو لے کے وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ چاہے تب بھی اس کو آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی کو ضمیر کی آواز کہتے ہیں. اور شاید آمنہ کا ضمیر جاگ گیا بھائی. رئیس کو جس طرح سے اس نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے، جس کی لاش کو جلوا دیا، ایک ناحق خون کر دیا. بھلے رئیس کا بہت بڑا جرم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ آپ خود ہی جج بن جائیں اور خود ہی جلاد بن جائیں. لیکن جب انسان کا ضمیر جاگتا ہے نا تو وہ بہت سارے فیصلے ایسے کرتا ہے جو اس نے ماضی میں کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے. اور آمنہ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا. گزشتہ روز میں نے آپ کو خبر دی تھی، اور آج اس کے مزید نکات نکل کر سامنے آئے، اس کی تصدیق شدہ کچھ حقائق نکل کر سامنے آئے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آمنہ نے اپنے گھر والوں کو کیا کہا. آمنہ نے کہا کہ میں اپنے جرم کا اعتراف کروں، یہ قتل میرے ہاتھوں سے ہوا ہے، اس قتل کو میں نے کیا ہے، اس قتل میں ملوث ہوں، اور جب اس کو مارا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اگر آپ کو رئیس سے ہمدردی ہے، اگر اس کے گھر والوں سے آپ کو ہمدردی ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آمنہ کو سزا ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب رئیس کو انصاف ملے اور اس کے قاتلوں کو سزا ملے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی کارآمد ہو سکتی ہے. اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے. جب سے یہ ڈیلیوری بوائے قتل کیس نکل کر سامنے آیا نا، میں روزانہ کی بنیاد پر اس پر کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور بناتا ہوں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اسپتال انتظامیہ سے، جیل انتظامیہ سے جو اس کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں وہ، اور ساتھ ساتھ رئیس کے گھر والوں سے مستقل رابطے میں رہوں اور آپ کو وہ خبر دوں جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. گزشتہ روز میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب آمنہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ پچھلے 15 سے 30 روز جس قیامت کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں نا، آمنہ نے جس طرح سے گزارے ہیں، جس کرب میں گزارے ہیں، جس صورتحال میں اس نے گزارے ہیں، بالآخر انسان کا ضمیر کہیں نہ کہیں جاگ جاتا ہے. اگر وہ نسلی اور اصلی انسان ہوتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے یار. اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اب اس بوجھ تلے، جس بوجھ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ناحق خون بہایا ہے، میں نے ایک شخص کو میں نے بے دردی کے ساتھ قتل کروایا، اس کی لاش کو جلایا، اس کے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ یار میں نے اس کا آخری دیدار کرنے تک کا موقع ان کے گھر والوں کو نہیں دیا. انسان کا ضمیر نہ کہیں ملالت کرتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو جھنجھوڑتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں یار کہتے ہیں حرام سے دور رہنا چاہیے، حرام گوشت سے، حرام کھانے سے، حرام رزق سے دور رہنا چاہیے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کا ضمیر مر جاتا ہے، آپ کو اچھے اور برے میں تمیز نہیں پتہ چلتی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کیوں کہتے ہیں کہ جناب شراب حرام ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بہن اور بیوی میں فرق ختم نظر آ جاتا ہے، آپ کو فرق نہیں دکھتا ان دونوں کے اندر. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بڑے گہرے معاملات ہوتے ہیں اور بڑے نازک قسم کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اسی لیے حرام منع کیا گیا ہے کہ کم سے کم مسلمان کے اندر نا اس کا ضمیر زندہ رہے، ضمیر جاگتا رہے، اور ضمیر کے آواز کے تحت وہ صحیح کام کرتا رہے. لیکن کیا واقعی میں آمنہ کا ضمیر جاگ گیا ہے؟ گزشتہ روز جو میں نے آپ کو خبر دی تھی نا، آج اس کی کچھ تفصیلات اور تصدیق شدہ حقائق نکل کر سامنے آئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب آمنہ نے پچھلے 15 سے 20 روز جس طرح سے گزارے ہیں، جس طرح سے وہ موت کو ہاتھ لگا کر واپس آئی. ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بھائی اس کی اگر دیر ہو جاتی نا، میں معذرت، مجھے منزلہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے میں اس طرح آپ آواز برداشت کیجیے گا. آمنہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یار جس طریقے سے یہ موت کو ہاتھ لگا کر واپس آئی ہے نا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اور واقعی میں آمنہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جو اس دنیا کے اندر آیا نا، اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے. جتنے آپ جھوٹ بول لیں، جتنے آپ بدکاری کے کام کر لیں، جتنے آپ لوگوں کے کہتے ہیں یار قتل معاف نہیں ہوتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک شرک معاف نہیں کرتا، قتل، ناحق قتل معاف نہیں کرتا. آمنہ کو شاید اس بات کا اندازہ ہو. آمنہ نے اپنے گھر والوں سے جب ملاقات کی تو اس نے کہا یار میں اس بوجھ کو اپنے دل میں لگا کے مزید آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے لیے شاید زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کتنی بچی ہے، کتنی باقی ہے، لیکن اس ضمیر کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا میرے لیے شاید اب ناممکنات میں سے ہے. اس کے گھر والے پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ یقین کریں پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے گھر والے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کیس کے اندر ڈیفینسو، یعنی آپ ڈیفینس کرتے ہیں نا کسی بھی کیس کا، آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو نقطہ موجود ہو یار. وکلا کے لیے کوئی نہ کوئی گراؤنڈز ایسے موجود ہو جس پر ان کے جو موکل ہے اس کو وہ باہر نکال کے لا سکیں. فرحان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ فرحان نے قتل کیا، جب اس کو گرفتار کیا اس نے کنفیس کی.
آمنہ نے سب سے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ فرحان نے رئیس کو قتل کر دیا، اس کی لاش کو جلا دیا، سب سے پہلے آمنہ نے بتائی تھی. پھر فرحان نے اس کو کنفیس کیا تھا پولیس کے سامنے. پولیس نے اس کی گرفتاری ڈال دی. گرفتاری کے بعد اس کو یوٹیوبرز کے سامنے پیش کر دیا، اور بڑی حیرت انگیز طور پر ایک بندہ جسمانی ریمانڈ کے اندر موجود ہے اور آپ اس کو باقاعدہ طور پر یوٹیوبرز کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہ 302 کا ملزم ہے یار، اور مجھے نہیں پتا کہ بھائی دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کا قانون ہے کہ آپ 302 کے ملزم کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیں جو جسمانی ریمانڈ پر اس وقت پولیس کے حوالے. خیر بھائی، اس نے سینہ چوڑا کر کے ایسا لگ رہا تھا شاید جیسے وہ کوئی بڑی جنگ جیت کر آیا ہو. اس نے بڑے سینہ چوڑا کر کے یہ بات بول دی کہ یار میں نے تو ہاں قتل کیا، غیرت کے نام پر مارا ہے میں نے. اس کے وکلا نے سمجھایا بھائی گراؤنڈز دو ہمیں، ہم اس گراؤنڈ پہ پھر ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے، کچھ تو دو اس کیس کو پرولونگ کرنے کے لیے، ورنہ تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہو جائے گا. وہ اپنے بیان سے مکر گیا. آمنہ کے خلاف بھی کوئی خاص ایویڈنس پولیس کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن آمنہ نے شاید پولیس گھر والوں کو اور انتظامیہ کو یہ بات بولی ہے کہ یار میں اس چیز سے آگے نہیں بڑھ سکتی، میں نے ایک شخص کا ناحق قتل کروا دیا ہے، اور جب وہ مر رہا تھا اس کی آنکھیں بہت کچھ بیان کر رہی تھیں، بہت کچھ بیان کر رہی تھیں. اس کی آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے بد دعا دے رہا ہے، وہ میرے لیے کچھ اس طرح کے جذبات رکھتا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ منہ پہ اس کی پٹی بندھی ہوئی تھی. ایک ایسے انسان کو مارا ہے جو کہ بول بھی نہیں سکتا تھا، اس وقت بول نہیں سکتا، اس کے منہ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. اور کہتے ہیں نا آنکھ میں آنکھ ڈال کے کسی کو قتل کرنا، یہ بڑا حوصلے کا کام ہوتا ہے. یہ جس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے نا وہی کر سکتا ہے. یہ مجھ جیسے آپ جیسے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ تو جانور کے گلے پر چھری نہیں پھیر سکتے ہیں، اگر جو کمزور دل کے ہوتے ہیں نا وہ نہیں پھیر پاتے. اور اس جانور کو جس کو انہوں نے بچپن سے پالا اس کو تو پھر ہاتھ نہیں لگا پاتے، چھری نہیں لگا پاتے. تو آمنہ نے شاید اپنے گھر والوں کو یہ بات بول دی ہے کہ میں نے اب اس بوجھ کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا ہے، میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا ہے. اس کے گھر والے پرزور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب یہ ایسا نہیں کرو، تمہارے 3 بچے تمہارے سامنے ہیں، ان تینوں بچوں کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا. وہ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، ان بچے جہاں بھی جاتے ہیں نگاہیں جن کے بے تحاشا سوالات ان نگاہوں کے اندر ہوتی ہیں، ان نگاہوں کو ان بچوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. ان کا باپ بھی جیل کے اندر ہے، ان کی ماں بھی جیل کے اندر ہے. یہ سمجھو کہ ان تینوں کی زندگی تقریباً ختم ہو چکی ہے. ہمارا معاشرہ ان کو جینے نہیں دیتا جن کا ماضی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. یہ ہمارا بڑا افسوسناک ایک ہمارا کلچر ہے. مطلب ماں باپ کے گناہوں کی سزا بچے ادا کرتے ہیں، بچے کی گناہوں کی سزا ماں باپ ادا کر رہے ہوتے ہیں. بڑا ہوپ اگر آمنہ نے یہ سوچا ہے تو اس پر امپلیمنٹیشن ضرور ہو اور رئیس کو انصاف ضرور ہو. رئیس کے گھر والوں کے ساتھ یقین کریں میری ہمدردی ہے، اور میری ہمدردی آمنہ کے بچوں کے ساتھ بھی، کیونکہ ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے اور رئیس کے گھر والوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی اگر آپ بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی کیس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.